مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ کے سامنے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ امام احمد ابن حنبل نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں مصر آنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ مصر کو یہ خبر دی کہ میرا شاگرد امام احمد ابن حنبل مصر آنا چاہتا ہے، اور وہ بہت بڑا عالم اور مجتہد ہے۔ بادشاہ مصر نے یہ خبر جیسے ہی سنی، وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے شہر میں یہ اعلان کرا دیا کہ امام احمد ابن حنبل کے استقبال کی تیاری کی جائے۔ مصر والوں نے جب یہ خبر سنی تو بچے، بوڑھے، جوان سب ہی اس خبر کو سن کر بے حد خوش ہوئے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بچے تو بے حد خوش ہو رہے تھے، خوشی میں پھولے نہیں سما رہے تھے۔ لہذا وہ دن آ گیا جس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد ابن حنبل آنے والے تھے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ عالم، صوفی، امیر، غریب، مزدور، یہاں تک کہ تمام اہل مصر آپ کے استقبال کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، اور بڑی دھوم دھام سے آپ کا استقبال کیا گیا۔ آپ کا استقبال کرنے کے بعد آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے محل تک پہنچا دیا گیا۔ رات کو جب کھانے کا وقت آیا تو امام احمد ابن حنبل بہت تیز تیز نوالے مار رہے تھے، بہت تیز تیز کھانا کھا رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ان کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی کہ شاید یہ امام اور مجتہد نہیں ہیں، میرے باپ کے شاگرد ہیں، لہذا اس لیے ابا جان نے اس قدر اہتمام فرمایا ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد آپس میں یہ گفتگو کرنا شروع کر دی کہ احمد ابن حنبل کا امتحان لیا جائے۔ لہذا ان بچوں نے ایک لوٹے میں پانی بھرا اور آپ کے سرہانے رکھ دیا۔ وہ بچے یہ سوچ رہے تھے کہ فجر میں اٹھیں گے اور وضو کریں گے اور نماز تہجد ادا کریں گے، اور امتحان یہ تھا کہ دیکھیں یہ امام ہیں یا نہیں۔ صبح کو وہ تمام بچے اپنی اپنی آنکھیں میچتے ہوئے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کا بھرا ہوا لوٹا ایسے کا ایسا ہی رکھا ہوا ہے۔ لہذا وہ بچے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہمارے والد گرامی خواہ یہ باتیں کرتے تھے کہ میرا یہ شاگرد بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا مجتہد ہے۔ لہذا وہ بچے اپنے والد گرامی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، ابا جان آپ تو کہتے تھے کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ بہت بڑے مجتہد ہیں، لہذا ہمیں تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، مہمانوں کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آتے ہیں۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باتوں ہی باتوں میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ اے ابن حنبل، رات تم اتنے بڑے بڑے لقمے کیوں کھا رہے تھے، اور جب رات تمہاری چارپائی کے سرہانے پانی کا بھرا ہوا لوٹا رکھا گیا تو تمہارا وہ لوٹا بھرے کا بھرا رہ گیا، لہذا تم نے نماز تہجد بھی ادا کی ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امام احمد ابن حنبل ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں بڑے بڑے لقمے کھا رہا تھا، بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کے دسترخوان پر میں بیٹھا
تو اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی تھی، لہذا میں اس لیے بڑے بڑے نوالے کھا رہا تھا کہ مجھ سے جتنا ہو سکے میں اللہ کی رحمت کو سمیٹ لوں، اور لہذا جب میں نے اس کھانے کو کھایا اور میں سیراب ہو گیا تو مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، اسی وجہ سے میرا رات بھر وضو نہیں ٹوٹا، جس کی وجہ سے اس لوٹے میں پانی بھرے کا بھرا رہ گیا، اسی وجہ سے میں نے رات عشاء کے وضو سے ہی نماز تہجد بھی ادا کر لی اور نماز فجر بھی ادا کر لی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے سر کو ندامت سے جھکا لیا۔ پروردگار عالم ہمیں بھی ان علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔